بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے صلح کروانے کے فضائل کیا ہیں۔ صلح کروانا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صلح کروانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرواؤ۔ احادیث مبارکہ میں بھی صلح کروانے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ اس کا معاملہ درست فرمائے گا، اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کروا دینا ہے۔ اور پھر صلح کروانا ایسا افضل اور عظیم کام ہے کہ روز قیامت اللہ بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا، کس نے مجھ پر ظلم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر تو دعویٰ کیا گیا وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ عز و جل مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آرستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ آیات اور روایات سے صلح کروانے کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات معلوم ہوئے، لہذا جب کبھی مسلمانوں میں ناراضگی ہو تو ان کے درمیان صلح کروا کر یہ فضائل و برکات حاصل کرنے چاہیے۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ انہوں نے صلح پر آمادہ ہونا ہی نہیں، لہٰذا انہیں سمجھانا بیکار ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کو سمجھانا بیکار نہیں بلکہ مفید ہے، جیسا کہ خدائے رحمان کا فرمان عالی شان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ مزید خیال رکھیے گا۔ اپنا اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔